کل شام آفس سے چھٹی کے ٹائم میں اپنی بائک پر گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ مجھے ایک بابا جی نظر آئے جو یقیناً سواری کے انتظار میں تھے۔ شام کا وقت تھا، اس وقت وہاں رکشہ ملنا مشکل تھا۔ میں نے ان کے پاس موٹر سائیکل روک دی اور کہا، آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ سیدھا اور پرانے لباس میں ملبوس وہ بزرگ نقاہت کے مارے چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے موٹر سائیکل پر بیٹھے۔ میں نے آہستہ آہستہ بائک چلانا شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں اور پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا بتایا، میں ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں، میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے ایک غریب آدمی کا بیٹا لے کر پالا، اسے زندگی کی ہر سہولت دی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، اسے پڑھا لکھا کر کامیاب انسان بنایا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے اپنا سب کچھ، ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ اس کے علاوہ ہمارا تھا ہی کون؟ لیکن قسمت کے ہیر پھیر نے اسے ہم سے چھین لیا۔ میری بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اپنا کام خود کرتا ہوں، تھوڑی بہت پینشن آتی ہے تو میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے افسردگی سے پوچھا، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تو بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا، اس کی بیوی مجھے رکھنے کو تیار نہیں اور بیٹے کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا اس سے کون سا خون کا رشتہ تھا؟ لیکن میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اسے پالا تھا۔ اولاد اور مال کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی باقی رکھی ہے، دعا ہے اس آزمائش سے وہ مجھے صبر کے ساتھ گزارے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اگر اس کامیاب انسان کو اس دکھی انسان کا صبر لگ گیا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ نہ جانے وہ کامیاب انسان کدھر ہے جسے اس بزرگ نے اپنا خون نہ ہونے کے باوجود پالا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ان کا سب کچھ ہڑپ کر کے سائڈ پر ہو گیا۔ میں یہ سب سوچتا ہی رہ گیا۔ مال و دولت کی ہوس انسان کو کتنا بے حس کر دیتی ہے۔